پردہ جو ہے وہ جہاں تک عورت کے لیے ہے وہیں تک مرد کے لیے ہے۔ اب غلط تصور ہمارے پاس یہ پیدا ہو گیا کہ پردہ تو بس عورت کے ہی میراث بن گیا ہے، پردہ تو بس عورت کو ہی کرنا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر کہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن بھی اپنی آنکھیں جھکا لیں اور مومن عورتیں بھی اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور جدید کا ایک جدید فتنہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے میں ہوں نثار احمد لاشاری، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید اور احادیث میں سے کچھ اقتباسات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم تھوڑی سی دین کی سمجھ حاصل کر سکیں، دین کو سمجھیں، دوسرے لوگوں تک دین کی بات پہنچائیں، اور اس طرح سے ہمارا قرآن مجید کے ساتھ اور احادیث کے ساتھ ایک مضبوط ربط قائم ہو جائے، ایک مضبوط تعلق قائم ہو جائے۔ تو بات ہم کر رہے ہیں نظر کی حفاظت۔ نظر کی حفاظت کے متعلق قرآن مجید نے ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ اہل ایمان کو کہہ دیں کہ اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آپ اہل ایمان عورتوں کو بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جہاں تک برائی کا تعلق ہے، برائی کی ابتدا تعلق سے ہوتی ہے، اور تعلق کو بڑھاوا دینے والی، تعلق کو بنانے والی، تعلق کی ابتدا کرنے والی سب سے پہلی چیز انسان کی آنکھ ہوتی ہے۔ یہ انسانی آنکھ ہی ہوتی ہے جہاں سے برائی کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب انسان کسی دوسرے کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد ہی تمام مراحل حل ہوتے ہیں، تمام مراحل طے پاتے ہیں، اور یوں پھر برائی جڑ پکڑتی ہے اور برائی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، انسان کا کان ہو، انسان کی آنکھ ہو، انسان کا دل ہو، دل سے سوچے گا، دماغ سے سوچے گا، زبان سے بات کرے گا، کانوں سے سنے گا، یہی وہ عوامل ہوتے ہیں، یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں، یہی وہ بنیادی عناصر ہوتے ہیں جو کسی انسان کو بہکانے کے لیے پہلے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہوگا۔ ان السمع، کانوں کا حساب دینا ہوگا، کیا سنا، کیسے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں کانوں کا استعمال کیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کانوں کا استعمال کیا۔ والبصر، اور آنکھوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، آنکھوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا، آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی کا کام لیا۔ والفؤاد، اور دل جو خیالات، تصورات کی آماجگاہ ہوتا ہے، یہیں سے کوئی بھی چیز انیشیٹ لیتی ہے، بنیادی تحریک یہاں سے دل سے پیدا ہوتی ہے، خیالات پیدا ہوتے ہیں، تصورات پیدا ہوتے ہیں، پھر انسانی اعضاء اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور یوں پھر انسان برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی اور ابتدائی اور کلیدی چیزیں ہیں جن کے استعمال سے انسان برائی کی راہ پر چل نکلتا ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ امہات المومنین میں سے کچھ امہات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوئے۔ جس وقت تشریف فرما ہوئے تو اس وقت دن کے اجالے کا وقت تھا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا کہا تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ہوا عاما یا رسول اللہ،
اللہ کے رسول وہ تو اندھا ہے. وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، اندھے صحابی تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، نہیں دیکھ سکتے تھے. وہ تشریف لا رہے ہیں تو اہل بیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا اور کہا کہ آپ لوگ پردہ کر لیں. جب انہوں نے کہا کہ ہوا اعمیٰ، وہ تو اندھے ہیں، وہ تو نہیں دیکھ سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی کیفیت میں فرمایا افعمیاوان انتما، آپ جو بیٹھی ہوئی ہیں آپ اندھی تو نہیں ہیں، آپ تو دیکھ سکتی ہیں. پردہ جو ہے وہ جہاں تک عورت کے لیے ہے وہیں تک مرد کے لیے ہے. اب غلط تصور ہمارے پاس یہ پیدا ہو گیا کہ پردہ تو بس عورت کے ہی میراث بن گیا ہے، پردہ تو بس عورت کو ہی کرنا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر کہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. مومن بھی اپنی آنکھیں جھکا لیں اور مومن عورتیں بھی اپنی آنکھیں جھکا لیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مرد بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عزت اور پاک دامنی والی زندگی اختیار کریں. اور مومن عورتوں کو بھی یہی کہا گیا وَيَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. کیونکہ انسان برائی کی طرف اس وقت مائل ہوتا ہے جب اس کی آنکھیں ساتھ دیں. اس کی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد پھر دل میں تصورات ہوتے ہیں اور باقی اعضاء اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو یوں انسان برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے تاکہ وہ برائی والی چیز پیدا ہی نہ ہو. اور اگر کہیں پر کسی نامحرم پر نظر پڑ جاتی ہے، شیطانی خیال آ جاتا ہے، تو پہلی نظر تو معاف ہوتی ہے، پہلی نظر پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی، پہلی نظر معاف ہوتی ہے. لیکن جب انسان غور کر کے دوبارہ سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ پھر شیطانی آنکھ بن جاتی ہے اور اس کا پھر حساب دینا ہوتا ہے. تو جب انسان کی نظر بہکنے لگے اس وقت انسان اللہ کو یاد کرے اور استغفار کا ورد کرنا شروع کر دے. یا اللہ، میں گناہ گار بندہ ہوں، مجھے اس شر سے، مجھے اس فساد سے اور مجھے اس گناہ سے تو ہی بچا سکتا ہے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں.